تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا۔ حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے۔ خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا۔ وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے۔ اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو چلے جاؤ۔ تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں۔ وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ ظلم ہے، تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں، ہاں جی۔ تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے۔ یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے ہو۔ میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتے تو چھڈو۔ بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں، بالکل کوئی شے نہیں۔ ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے میں پھڑے نہیں کسی کو لو، بھائی کو کھا جائے گا۔ چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے۔ حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری، یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے ہیں۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ دو علماء کی بحث ہے، کہتا ہے حضور کو غیب نہیں، دوسرا کہتا ہے آؤ چلے۔ تو اقبال کہنے لگے مجھے شرم نہ آئے گی میں وہاں چلا جاؤں جہاں لوگ میرے نبی کا علم تولنے کے لیے ترازو لے کے بیٹھے ہیں، حضور کا علم تول رہے ہو؟ اقبال کہنے لگے میرے نبی کے تو غلاموں کا علم نہیں تولا جا سکتا، تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو۔ یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور نص قطعی ہے قرآن پاک کی۔ ایک دن سجا لیا تھا میرے نبی پاک نے ممبر، فرمایا پوچھ لو پھر جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو حضرت عمر جیسے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ حضور ہم بڑے راضی ہیں، ہم بڑے راضی ہیں۔ اس لیے یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو حضرت عباس کو جب حضور نے ساری بات بتائی نا تو حضرت عباس کہنے لگے فدیہ مرضی کا لے لینا پر پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کیوں؟ فرمایا مجھے سمجھ آ گئی ہے وہ بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اگر آپ کو پتہ چلی ہے تو یقیناً آپ کو کوئی بتانے والا ہے، تو وہ جو آپ کو بتانے والا ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ تو حضور کا تو غیب دیکھ کے دنیا کلمہ پڑھ جاتی تھی۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، موقع ملا تو وہ ساری روایات ایک جگہ کسی وقت جمع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔